ایک طرف ایمن جو حور سے بے انتہا نفرت کرتی ہے، وہیں پر دوسری طرف ایمن حور کی محبت تیمور سے ہی محبت کر بیٹھی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایمن بھی حور پر کسی بھی قسم کے ظلم و ستم اور زیادتی کا موقع جانے نہیں دیتی۔ ایمن جان بوجھ کر پری کے سامنے حور کی شکایتیں لگانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ پری ہر قسم کے ظلم و زیادتی حور پر ڈھا سکے۔ دوسری طرف پری جس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس لڑکی سے سچائی اگلوا کر ہی رہے گی، کیونکہ پری کا کہنا یہ ہے کہ وہ داور شاہ پر یقین نہیں کر پا رہی کہ اس کے کہنے کے مطابق کہ اس کے بھائی کے قتل کے بدلے یہ لڑکی یہاں پر موجود ہے۔ کہتی ہے پری اپنی کام والی سے کہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی بٹورو تاکہ وہ اپنے دل کا بھید تمہیں دے سکے اور مجھے سچائی معلوم ہو سکے۔ کام والی مل جاتی ہے پری کے ساتھ اور کہتی ہے کہ آپ جیسا کہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ پری جو کہ حور پر ظلم و زیادتی ڈھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے بعد جب آتی ہے گھر میں تو وہیں پر داور شاہ بھی آ جاتا ہے۔ داور جو کہ آ کر پوچھتا ہے حور سے کہ تمہاری حالت ایسے کیسے ہو گئی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو وہیں پر حور داور کو کہتی ہے کہ میں جیوں یا مروں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ داور وہیں پر حور کو ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ زندگی بھر کا معاہدہ ہوا ہے تو مجھے فرق پڑتا ہے، تمہاری زندگی اور موت سے بھی مجھے فرق پڑتا ہے۔ اس بات کو پری اپنے کانوں سے سن لیتی ہے، جو کہ سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے۔ جب داور جاتا ہے پری کے کمرے میں تو وہیں پر پری داور شاہ پر چڑھائی کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت محبت نہیں ہو رہی تمہیں اس سے۔ اس بات کو داور سمجھ نہیں پاتا اور کہتا ہے پری سے کہ آخرکار کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہیں پر پری کہتی ہے کہ اس کی تکلیف سے تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ داور جو کہ پری کو سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہیں پر پری داور شاہ سے کہتی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ زندگی بھر کا معاہدہ ہے، وہ جیے یا مرے تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے۔ اس بات پر داور پری سے کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے میری باتیں سن لی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نے میری بات سن ہی لی ہے تو ایک بار تم میرے منہ سے بھی سن لو۔ ہاں مجھے فرق پڑتا ہے، وہ جیے یا مرے اس بات سے مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حور جو کہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے گھر واپس جا چکی ہے، لیکن اس کی ماں اور اس کے والد اسے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کہتی ہے حور اپنی والدہ سے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن عافیہ جو کہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی اور اسے دھتکارتی ہے۔ حور جو کہ سوچتی ہے کہ اگر میں واقعی ہی میں اپنے گھر واپس چلی گئی تو اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہیں پر تیمور جو کہ حور کو ڈھونڈنے کی کوششوں کو ترک نہ کرتے ہوئے اپنے والد سے کہتا ہے کہ مجھے جی جان لگانی پڑے گی حور کو تلاش کرنے میں، تب بھی میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میں حور کو ڈھونڈنے کی کوششوں کو ختم نہیں کروں گا۔ وہیں پر پری جو کہ اپنی چال کو پوری طرح سے چلنے کے لیے ہو جاتی ہے تیار اور کام والی کے سامنے کہتی ہے کہ اس کو پورا دن نہ تو کھانا دیا جائے گا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند دی جائے گی اور اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کام والی جو کہ دکھاتی ہے حور کو کہ وہ اس پر ترس کھا رہی ہے اور چھپتے چھپاتے اسے کھانا دینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ حور یہ سمجھے کہ وہ اس سے ہمدردی کر رہی ہے اور وہ اپنے راز اور سچائی اسے بتا سکے۔ کہتی ہے حور داور سے کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے تو میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ داور جو کہ حور کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نکاح کی بیڑیوں میں باندھا ہوا ہے اور تم تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ آخرکار حور کیا کرے گی، کس طرح سے نکلے گی داور کے چنگل سے، کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایک لفظ زندگی۔